اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جو فصل ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے وہ فصل ہے فصل فی بیان المحرمات، یعنی یہ فصل ان عورتوں کے بیان میں ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں لا یحل للرجل ان یتزوج بامہ ولا بجداتہ من قبل الرجال والنساء لقولہ تعالی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم والجدات امہات اذ الام ہی الاصل لغہ او ثبتت حرمتہن بالاجماع۔ قال ولا بنتہ لما تلونا ولا ببنت ولدہ وان سفلت للاجماع ولا باختہ ولا ببنات اختہ ولا ببنات اخیہ ولا بعمتہ ولا بخالتہ لأن حرمتہن منصوص علیہا فی هذه الآیہ وتدخل فیہا العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقین لأن جہت الاسم عامہ۔ مفہوم سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ عورتوں سے نکاح کی حرمت کے 9 اسباب ہیں۔ نمبر 1 قرابت، نمبر 2 مصاہرت، نمبر 3 رضاعت، نمبر 4 جمع بین الاختین، نمبر 5 آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا، نمبر 6 غیر کی معتدہ وغیرہ سے نکاح کرنا، نمبر 7 مشرکہ سے نکاح کرنا، نمبر 8 منکوحہ کا مالک ہونا، اور نمبر 9 ایسی عورت سے بغیر حلالہ نکاح کرنا جسے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی۔ یہ 9 اسباب ہیں اور کتاب میں قریب قریب اسی ترتیب سے مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مرد کے لیے اپنی ماں سے، اپنی دادی سے، اپنی نانی سے نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنی بیٹی سے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف طور پر ان کی حرمت واضح کر دی ہے۔
چنانچہ ارشاد خداوندی ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم۔ اس آیت میں علل اعلان ماؤں اور بیٹیوں سے نکاح کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے، اور دادیوں اور نانیوں سے نکاح کرنا اگرچہ صاف طور پر اس آیت میں مذکور نہیں ہے، لیکن اسی آیت سے دادیوں اور نانیوں سے نکاح کی حرمت کا اس بات بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرمت علیکم امہاتکم میں جو کا لفظ آیا ہے اس کا لغوی معنی اصل ہے، تو اب جب کا اصلی معنی اصل کا ہوا تو آیت کا مفہوم کیا بنے گا کہ مردوں پر ان کے اصول کو حرام کیا گیا ہے۔ تو اب جب اصول کو حرام کیا گیا ہے تو ماں بھی اصل ہے، ماں کی ماں بھی اصل ہے، ماں کی نانی بھی اصل ہے، اور اوپر تک یوں ہی دادی بھی اصل ہے، دادی سے اوپر کی دادی بھی اصل ہے۔ اس لیے معنی لغوی کے اعتبار سے جدات بھی میں داخل رہیں گی، اور جیسے ماں سے نکاح کرنا ابدی طور پر حرام اور ناجائز ہے، باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے جو دادیاں اور نانیاں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہوگا۔ اور اگر اس طرح سے حرمت کا ثبوت آپ نہ مانیں، بلکہ ایسے مانیں کہ معنی لغوی کے اعتبار سے امہات میں جدات اور یعنی دادیاں اور نانیاں شامل نہیں ہیں، تو اگر نہیں بھی مانیں گے تو پھر بھی ان کی حرمت عرف کے اعتبار سے اور اجماع امت کے اعتبار سے ثابت ہوگی، کیونکہ صرف دور اسلام ہی میں نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت ہی سے جدات سے نکاح کرنا قبیح تھا، مذموم تھا۔ اس لیے اس صورت میں ان کی حرمت جدات کی یہ اجماع سے ثابت ہوگی، اور چونکہ کتاب اللہ کی طرح اجماع امت بھی شریعت کی تیسری ایک اصل اور بنیاد ہے، اس لیے اجماع امت سے ثابت ہونے والی حرمت بھی مؤکد اور مستحکم ہوگی۔ آگے مصنف نے کہا ہے ولا ببنت ولدہ، کہ جس طرح سے جدات سے نکاح نہ کرنے پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اسی طرح سے پوتیوں سے بھی امت نکاح کرنے کو قبیح اور مذموم سمجھتی ہے، اور پوری امت اس بات پر متفق ہے اور ان سب کا اجماع ہے کہ پوتیوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لہذا اس اتفاق اور اجماع کی بنیاد پر پوتیاں بھی محرمات میں داخل ہوں گی اور ان سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ آگے کہتے ہیں ولا بأختی، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب قرآنی آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت نے بہن کو، بھانجی کو، بھتیجی کو، پھوپھی کو، خالہ کو محرمات میں کھلے اور صاف لفظوں میں شامل کر دیا ہے، تو اب ظاہر ہے کسی کے لیے یہاں پر مارنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جس طرح سے ماں سے، بیٹی وغیرہ سے نکاح حرام ہے،
اسی طرح سے ان اقسام سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اور پھر چونکہ قرآن نے اخت کا لفظ استعمال کیا ہے مطلق، اماں یعنی پھوپھی کا لفظ استعمال کیا ہے مطلق، خالہ یہ لفظ بھی استعمال کیا ہے مطلق، اس لیے جب مطلق ہے تو جس طرح سے حقیقی بہنوں سے نکاح حرام ہے، ویسے ہی اللاتی یعنی باپ شریکی بہنوں سے، یوں ہی اخیافی اور ماں شریکی بہنوں سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اماں یعنی باپ کی بہن یہ بھی محرمات میں شامل ہے، تو اماں بھی چونکہ مطلق ہے اس لیے باپ کی اگر کوئی سگی بہن ہو اس سے بھی نکاح حرام ہوگا، باپ کی اللاتی بہن ہو اس سے بھی نکاح حرام ہوگا، باپ کی اخیافی بہن ہو اس سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے خالہ کا لفظ جو قرآن کریم میں آیا خالات کا، یہ خالہ بھی مطلق ہے، تو اب اگر آدمی کی ماں کی سگی بہن ہو تو سگی خالہ وہ بھی حرام ہوگی، اللاتی خالہ ہو وہ بھی حرام ہوگی، اور اخیافی خالہ ہو تو وہ بھی حرام ہوگی۔ اب آپ ایک نظر پوری عبارت کے ترجمے پر ڈال لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے اپنی ماں اور باپ اور ماں کی جانب سے جدات سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں، اور جدات بھی مائیں ہیں، اس لیے کہ لغت میں اصل کو ماں کہتے ہیں، یا جدات کی حرمت اجماع امت سے ثابت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہماری تلاوت کردہ قرآنی آیت کی بنیاد پر مرد کے لیے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی پوتی سے نکاح کرنا حلال ہے، ہر چند کے وہ کتنے ہی نیچے درجے کی کیوں نہ ہو، اور یہ حکم اجماع کی وجہ سے ثابت ہے۔ یوں ہی اپنی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، نہ اپنی بھانجیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، نہ اپنی بھتیجیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، نہ اپنی پھوپھی سے اور نہ اپنی خالہ سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس آیت میں ان تمام عورتوں کی حرمت کا تذکرہ ہے، اور اس آیت میں متفرق پھوپھیاں یعنی چاہے سگی ہوں، باپ شریکی ہوں، اللاتی ماں شریکی ہوں، اخیافی، اسی طرح سے متفرق خالائیں یعنی سگی خالائیں، اللاتی خالائیں، اخیافی خالائیں، اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں، چاہے سگے بھائی کی بیٹی ہو، اللاتی بھائی کی بیٹی ہو یا اخیافی بھائی کی بیٹی ہو، یہ سب حرمت میں شامل ہیں، کیونکہ اماں کا لفظ، خالہ کا لفظ اور بنات الاخ کا لفظ، اخ کا لفظ یہ مطلق ہے، ہر قسم کے بھائیوں کو، پھوپھیوں کو اور خالاؤں کو شامل ہے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کل کے سبق عبارت آپ کو پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِإِبْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الدُّخُولِ وَلَا بِبِنْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا لِثُبُوتِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ
اور فی حجر غیرہ لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادہ لا مخرج الشرط ولہذا اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول۔ اس عبارت کا تعلق حرمت مصاہرت کے بیان سے ہے، اور اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنی بیوی کی ماں یعنی اپنی ساس سے مطلقاً نکاح کرنا حرام ہے۔ مطلقاً کا کیا مطلب؟ یعنی نکاح کرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دخول کیا ہو تب بھی اس کی ماں حرام ہے، اور دخول نہ بھی کیا ہو تب بھی اس کی ماں حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں محرمات کو بیان کرتے وقت ساس کی حرمت کو مطلق بیان کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام ہیں۔ اس میں دخول وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے ساس کی حرمت مطلق رہے گی، خواہ شوہر نے اس کی بیٹی سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ عبارت میں جو دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی مرد کے لیے ربیبہ سے بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے، بشرطے کہ اس نے اس ربیبہ کی ماں سے دخول کر لیا ہو، اور اگر دخول ربیبہ کی ماں سے نہیں کیا ہے تو ربیبہ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اب ربیبہ کہتے کسے ہیں؟ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں۔ فرض کیجئے ہندا کا نکاح اولاً زید سے ہوا، اور زید سے ہندا کو ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام اس نے زینب رکھ دیا۔ پھر زید کا یا تو انتقال ہو گیا یا زید نے طلاق دے دی۔ اب ہندا نے یا تو موت کی عدت گزار کر اگر زید مرا ہے، یا طلاق کی عدت گزار کر اگر زید نے اسے طلاق دی ہے، اس نے کیا کیا کہ عمر سے نکاح کر لیا۔ تو عمر کے لیے یہ پہلے شوہر یعنی زید سے جو لڑکی زینب ہے ہندا کی، یہ کیا بنی؟ یہ ربیبہ بنی۔ اب نکاح کرنے کے بعد اگر عمر نے ہندا سے دخول کر لیا تو اب وہ اس کی بیٹی سے جو دوسرے شوہر سے ہے کسی قیمت پر نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے عمر نے ہندا سے دخول نہیں کیا ہے اور پھر اس کا ارادہ بنا کہ وہ اس کی بیٹی زینب سے نکاح کر لے تو ویسا کرنا جائز ہے۔ اچھی بات ہے، دخول کیا تب حرام ہے ربیبہ۔ ربیبہ کی ماں سے اس نے دخول کر لیا تب ربیبہ حرام ہے، دخول نہیں کیا تو حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں پر حرمت کو دخول سے مقید کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یعنی تمہاری وہ ربیبائیں تم پر حرام ہیں جو تمہاری گود یا تمہاری پرورش میں ہیں، اور یہ ان عورتوں کی ربیبائیں ہیں جن سے تم نے دخول کر لیا۔ تو جب ربیبہ کی ماں سے دخول پایا جائے گا تب نکاح حرام ہوگا، اور ربیبہ کی ماں سے فقط نکاح ہوا دخول نہیں ہوا تو نکاح بھی حرام نہیں ہوگا۔ اب آگے کی عبارت آپ دیکھیں، سواؤن کانت فی حجرہ ہی،
خواہ وہ ربیبہ اس کی پرورش میں ہو یا نہ ہو. یہ آپ نے پڑھا نا, سواء کانت فی حجرہ ہی او لم یکن, اس کی گود میں ہو یا اس ہجر کا معنی اصل ہے گود, خواہ اس کی گود میں ہو یا اس کی گود میں نہ ہو. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر تو عام کر دیا کہ سواء کانت فی حجرہ ہی اور فی حجر غیرہ ہی, ربیبہ اس موجودہ شوہر کی پرورش میں ہو یا گود میں ہو یا دوسرے کی پرورش گود میں ہو, ہر حال میں اس سے نکاح حلال ہے اگر اس کی ماں سے دخول نہیں کیا ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ربیبہ سے نکاح کی حرمت کا ثبوت اس کی ماں کے ساتھ دخول سے مقید ہے, اسی طرح سے اس کے شوہر کی پرورش میں ہونے سے بھی مقید ہے. تو ایسی صورت میں حرمت نکاح کے لیے دونوں چیز کا اعتبار ہونا چاہیے, دخول کی قید کا بھی اور پرورش میں ہونے کا بھی. یعنی اگر شوہر نے اس کی ماں سے دخول نہیں کیا ہے تو مطلقاً اس سے نکاح درست ہونا چاہیے, خواہ اس کے پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں ہو. آپ ایسا کہہ رہے ہیں, حالانکہ ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا. اگر پرورش میں ہو تو دخول ہو چاہے نہ ہو, نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب جو دیا ہے کہ ہجر کی قید اتفاقی ہے, احترازی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر پہلے شوہر کی اولاد دوسرے شوہر کے گھر وہ نئی والی بیوی لے کے آتی ہے اور وہ اولاد بھی اس دوسرے شوہر کی پرورش میں رہتی ہے. اس لیے جیسا عرف ہے, جیسی آیت ہے, ویسا ذکر کر دیا گیا ہے نا. لیکن جو چیز عرفاً اور عادتاً مقید ہوتی ہے اس سے حکم مقید نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلت نکاح کے بیان میں صرف قید دخول کا اعتبار کیا ہے, ہجر کا وہاں کوئی ذکر نہیں. آگے آپ قرآن کریم پڑھیں, اسی آیت میں کیا کہتا اللہ, فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اگر ربیبہ کی ماؤں سے دخول تم نے نہیں کیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, مطلب ربیبہ سے نکاح کر سکتے ہو. اگر نفی دخول کے ساتھ ساتھ نفی ہجر بھی مقید اور مشروط ہوتی تو دخلتم بہنہ کے بعد وَلَسْنَ فِي حُجُورِكُمْ کا بھی اضافہ ہوتا کہ اگر تم نے دخول نہیں کیا اور تمہاری وہ پرورش میں نہیں ہے تب جو ہے کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس قید کا اضافہ نہیں کیا. اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے. آگے مصنف کہتے ہیں وَلَا بِإِمْرَأَتِ أَبِيهِ وَأَجْدَادِهِ, اور ایک آدمی اپنے باپ اور داداؤں کے بیویوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے. اپنے باپ اور داداؤں کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, جن عورتوں سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح مت کرو. اپنے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے اور اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلبی بیٹے ہیں
ان بیٹوں کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اسلاب کا تذکرہ جو ہے نا، یہ تبنی کا اعتبار ساقط کرنے کے لیے ہے کہ سلبی بیٹا کی بیوی تو حرام ہے آدمی کے اوپر، لیکن اگر کوئی سلبی بیٹا نہیں ہے بلکہ منہ بولا بیٹا ہے، بیٹا بنا لیا ہے، ایڈوپٹڈ چائلڈ ہے، لے پالک شہزادہ ہے، تو اس بنائے ہوئے بیٹے کی بیوی آدمی پر حرام نہیں ہے، بلکہ بنایا ہوا بیٹا اگر بالفرض انتقال کر جائے یا بنایا ہوا بیٹا اپنی منکوحہ بیوی کو طلاق دے دے تو موت کی عدت گزرنے کے بعد یا طلاق کی عدت گزرنے کے بعد اس متبنی کی بیوی سے جس نے اس کو بیٹا بنایا تھا نکاح کرنا جائز ہے۔ تو کہتے ہیں اسلاب کا تذکرہ تبنی کا اعتبار ختم کرنے کے لیے ہے، رضائی بیٹے کی بیوی کو حلال قرار دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قید احتراز ہے مگر تبنی کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے کہ منہ بیلے بیٹے کی بیوی حرام نہیں ہے، سلبی بیٹے کی بیوی حرام ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، جیسے اپنی سگی ماں سے نکاح حرام ہے ویسے ہی رضائی ماں سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَلَا بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور جیسے اپنی سگی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن سے نکاح حرام ہے، اسی طرح سے رضائی اور دودھ شریکی بہن سے بھی نکاح حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری وہ بہنیں بھی تم پر حرام ہیں جو دودھ شریکی ہیں یعنی رضائی بہنیں ہیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ کیوں؟ اور اس آیت کے ساتھ ساتھ سرکار کا بھی فرمان ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضا سے دودھ پلانے کی وجہ سے وہ سارے رشتے حرام ہیں جو نسب کی بنیاد پر حرام ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔